اسلام نے کہا پردے کا سسٹم اڈاپٹ کرو، تو لوگوں نے عورتوں کو آؤٹ ڈیٹڈ بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو پیچھا کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں گے جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ ہے، جہاں پر عورتیں برقع زیادہ پہنتی ہے، اہتمام زیادہ ہے، وہاں پر جرم بہت کم ہوتے ہیں. اور جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ نہیں ہے، وہاں پر جرائم بہت زیادہ بڑے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. 11 دسمبر 2008 ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ ہو رہا ہے. ہر آدھے گھنٹے میں. سال میں اگر ایک ریپ ہو رہا بولے تو بھی بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے. ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ کا واقعہ پیش آ رہا ہے. ریپ کا مطلب زنا بالجبر، عورت نہ چاہتے ہوئے کوئی مرد آ کر اس پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وجہ کیا ہے؟ سکندرآباد کی ایک سروے رپورٹ کہتی ہے عورتیں جب ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، بھڑکیلے لباس پہنتی ہیں، تو مرد گھورم گھاری کرتے ہیں اور عورت اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی. عورتیں خود کہہ رہے ہیں 90% عورتیں. کب کی یہ؟ 2005 ڈیکن کرونیکل 31 میں اور 31 میں اور جون کی رپورٹ، 1 جون کی رپورٹ، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ملک جتنا ایڈوانس ہے اس کے جرائم بھی اتنے ایڈوانس ہیں. ہندوستان میں آدھے گھنٹے میں ایک ریپ ہو رہا، امریکہ میں 2.5 منٹ. جو ملک جتنا ایڈوانس اتنے جرائم ایڈوانس. 2.5 منٹ میں ایک سیکسول ہراسمنٹ ہو رہا ہے، جنسی ہراسانی کا کیس پیش آ رہا ہے. US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اعلیٰ میں آپ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پر امریکہ گئے، امریکہ کے کچھ نمائندے آئے اور میڈیا نے ان پر حملہ کیا، ٹارگٹ بنایا. کیسے بادشاہ ہے، کیسے آؤٹ ڈیٹڈ بادشاہ ہے، دقیانوس، آرتھوڈکس، فنڈامنٹلسٹ. کیسا بادشاہ ہے یہ جو برقع پہناتا ہے. ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1 منٹ کافی بول لیے، 1 منٹ مجھے بولنے دو. بتاؤ تمہارے ملک کے جرائم کی سٹیٹسٹک کیا ہے. کہا کہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے ایک اسٹیٹسٹین لانا پڑے گا جو رات دن کیلکولیٹ کر کے بتائے گا، ایکسل شیٹ میں ڈالے گا، ادھر ڈالے گا، ڈال کے بتائے گا. اتنے زیادہ جرائم ہیں. ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سعودی عرب میں جو جرائم ہوتے ہیں میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں. سعودی عرب میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں. جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ ہے وہاں پر جرم تھوڑے، جس ملک میں پردے کا اہتمام کم ہے وہاں پر جرائم بہت زیادہ ہے. یعنی آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اسلام کے اندر جو سولوشن چھپا ہوا ہے اس سولوشن کو غلط پیش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اس سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے صحابہ اور تابعین نے 100 سال کے اندر 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی، تو وہ پلے تھے مسلمان خواتین، مسلمان مذہبی خواتین کی کوکھ سے نکلنے والے وہ بہترین نوجوان تھے جو اتنا بڑا انہوں نے کارنامہ کیا. ہمارے پاس خواتین اگر گھروں میں رہتی ہیں تو گھروں میں رہ کر وہ آنے والے بہترین نسل کو تیار کرتی ہیں. یہ ہے ہمارے خواتین کا رول. امریکہ کی مجلۃ الاسرہ عدد 44 والیوم 44 1411 کا مصر اور لندن سے شائع ہونے والا ایک میگزین، اس کے اندر بتایا گیا امریکہ کے اندر 56 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، یعنی 5.5 کروڑ لگ بھگ 56 ملین عورتیں ہیں جن سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جاب کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم لوگ جاب کرتے ہیں گھروں سے، گھر میں بیٹھ کر. ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ باہر کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے 3 ریزن دی. 56 ملین عورتیں پسند یہ کرتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر جاب کریں. ان سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں نہیں جاتے، کہا کہ ہمارے پاس 3 اس کے فائدے. ایک، جب عورتیں جو باہر جا کر آتی ہیں ان کے مقابلے میں 28% ہم لوگ بچت کر لیتی ہیں، آنے جانے کا، باہر نکلے تو لپسٹک لگانے کا، بننے سورنے کا، گاڑیوں کے استعمال کا. فرسٹ 28% پیسہ بچت. سیکنڈ، باہر جاتے ہیں تو مرد ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں، سیکورٹی بھی مل جاتی ہے. تیسرا، تھرڈ، کیونکہ عورت جو ہے اس کی جو چپل ہوتی ہے اتنی باریک رہتی، بھاگ بھی نہیں سکتی بیچاری، ہل اتنی باریک رہتی ہے، چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرد پیچھے پڑا تو بھاگ سکتی، گری جاتی. تو کہا کہ گھر میں بیٹھنا بہتر ہے. تھرڈ، کہا ہم گھر میں رہیں گے تو جاب بھی کر لیں گے گھر بیٹھے. ویب ہوسٹنگ، کئی ہمارے خواتین کے لیے بہت سارے کام ہیں. ہیلتھ کیئر کا ڈپارٹمنٹ، اس میں کئی چیزیں گھر بیٹھے کر سکتے ہیں آپ. IT فیلڈ کے کئی چیزیں ہیں، ویب ہوسٹنگ، ویب ڈیزائننگ، کچ ورک، مشین، یعنی بے شمار ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ، ڈیٹا نیٹورک ہارڈ ویئر کا کئی کام گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر بنانا اور اسی طریقے سے ڈیٹا انٹری کا کام، بہت سارے کام کیا سکتے ہیں.
بہت سارا ایڈیٹنگ، ٹائپنگ، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر باہر جا کر ایک کو چسکا لگ چکا ہو اور وہ برقعے کی پابندی نہیں کر رہی ہو تو ظاہر بات ہے پھر وہ حالات ہوں گے جو امریکہ جھیل رہا ہے. کہتے ہیں 56 ملین ہوتے. تیسرا فائدہ یہ ہے گھر میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت بھی اچھی کر لے سکتے ہیں. اگر آج یہ بچوں کو ہم چھوڑ کر جائیں گے، بچے بڑے ہونے کے بعد یہ ہمیں اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیں گے. اس وجہ سے ہم گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو اسلام نے جو سولوشن دیا ہے اس کو پرابلم کیسا پیش کرے. اسلام نے کیا کہا؟ مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہو کر پڑھے. آپوزٹ سیکس منگل اپ نہیں ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے. مذاق اڑائے گا یہ کیا ہے؟ براڈ مائنڈ نہیں ہے مسلمان. نتیجے میں بش صاحب نے 2006 میں اعلان کیا، وائٹ ہاؤس کی رپورٹ ہے میرے پاس کے پرنٹ آؤٹ رکھے ہوئے ہیں. بش صاحب نے اعلان کیا اگر تم صحیح پروڈکٹیوٹی چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ مرد اور عورتوں کو الگ پڑھایا جائے. لیکن اس پر عمل نہیں ہوا کیونکہ قوم اتنی آگے جا چکی ہے، بش صاحب بھی بولے تو سننے والی نہیں. اور بفرلی شو ایک وہ سائنٹسٹ ہے جو سائیکالوجسٹ، سوشلسٹ، جن کو جرمنی کے لوگ بہت بڑا آدمی مانتے ہیں، اس شخص نے کتاب لکھی الغرب یتراجع عن الاختلاط. آج مغربی دنیا یو ٹرن لے کے آ رہی. ہمارے بہت سارے مسلمان امریکہ اور یورپ کو دیکھ کر ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ارے بھائی وہ لوگ جو جا گئے ہیں واپس یو ٹرن لے کے آ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ٹائم ویسٹ کرنے. یو ٹرن لے کے آنے والے ہیں لوگ واپس. الغرب یتراجع عن الاختلاط. کیا کریں؟ اب ٹائم آ چکا ہے مغرب کے لیے کہ وہ یو ٹرن لے کے واپس آئے اور بچے اور بچوں کی تعلیم الگ کر دے عن الاختلاط. کیوں؟ جس جگہ پر بچے اور بچیاں مل کر پڑھتے ہیں، جس جگہ پر بچے اور بچے مل کر جاب کرتے ہیں، وہاں کا ٹارگٹ بڑا کمزور ہے، وہاں پر رزلٹ بڑا کمزور ہے. اور جس جگہ پر بچے اور بچیاں دونوں مل کر الگ الگ پڑھ رہے ہیں وہاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے بچیاں ملیں گے تو یہ بچی ان کو سنوارنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. ویلنٹائن ڈے کے پیلا پھول، لال پھول، وائٹ پھول ڈھونڈنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا. ویلنٹائن ڈے کے موقع پر وہ ڈھونڈ کے محبوبہ کے لیے لائے لائے تک کے ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. وہ بیچاری اپنی اوڑھنی کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ ان کا منگیتر ادھر سے دیکھ رہا ہے، تو نتیجے میں یہاں پر ٹارگٹ میں پرابلم پڑے گا. اگر دونوں بالکل الگ رہیں گے، بچے بچوں میں رہیں گے، نتیجے میں ٹارگٹ بڑی آسانی سے ہو جائے گا. کہا کہ 20% کا فرق آ رہا ہے پورا حادثہ، یعنی کیلکولیشن ڈال کر بتایا گا. اس کے باوجود بھی ہمیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اسلام کی جو باتیں ہیں یو ٹرن لے کر پورا زمانہ وہیں پر آئے گا. کیونکہ اسلامی تعلیمات ماڈرن نہیں بلکہ مور ایڈوانس ہے. اس جگہ پر آنا ہی آنا ہے. اگر تم کو صحت چاہیے تو بھی اسلام کو لینا ہے، ڈیولپمنٹ چاہیے تو بھی اسلام لینا ہے، ترقی چاہیے تو بھی اسلام لینا ہے. 6واں پوائنٹ تتبع الزلات او الضلالات. مطلب یہ ہے to track the wrong doer، یعنی مسلمانوں میں سے جو غلط کام کر رہے ہیں، نان پریکٹس مسلم، ایسے مسلمان جو صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، میڈیا ان کی تلاش میں رہتا ہے. to track the non practicing مسلم. کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان کوئی غلط کام کرا فوراً پک کرتے اخبار میں ڈال دیتے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ذرا چوکنا رہیں. یہ نہ سمجھے کہ اگر میں بیجاپور میں کوئی غلطی کرتا ہوں کبھی لندن میں وہ اخبار میں بات آ جاتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں تو کم گلی میں کام کر رہا ہوں. یعنی آپ کے پیچھے میڈیا کے بعض گوشے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے. 2 مثالیں ہم دے سکتے ہیں. ایک ہے تسلیمہ نسرین صاحبہ کی. اگر میں صاحبہ لگا رہا ہوں تو آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ کبھی بھی ہم شیطان کو بھی جو ہے نا کبھی ہم کہہ دیتے ہیں حضرت شیطان صاحب، اس معنی میں ہے. تو تسلیمہ نسرین صاحبہ، تاکہ ان کو بھی گلا نہ رہے کہ ہم نے صاحبہ استعمال نہیں کیا. اور سلمان رشدی صاحب، حضرت سلمان رشدی صاحب، 2 ملے اس صدی کے اندر، 2 ملے. ملتے ہی میڈیا نے پک کیا، کہا بیسٹ ایوارڈ دیا جائے. ان کا جو لٹریچر ہے بیسٹ لٹریچر ایوارڈ دیا گیا. کہا بہترین انگلش سیکھنے والے. ان کی انگلش پورے یورپ اور امریکہ میں ماشاءاللہ. اب کئی ہمارے جو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں کیا تسلیمہ نسرین، امریکہ کے لوگ بھی ان کی انگلش کو مانتے. واہ واہ واہ. سلمان رشدی وہ تو ہمارے بڑے ابا ہے. امریکہ